سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ جناب 5 اشعار پوچھنے ہیں اور دونوں ٹیموں سے سننا ہے۔ پہلا شعر ہے، کمال کا شعر ہے۔ جگنو چمکے پتا کھڑکے مجھ تنہا کا دل دھڑکے۔ جگنو چمکے پتا کھڑکے مجھ تنہا کا دل دھڑکے، ڈر سمجھائے کوئی پون ہے یا اگیا بیتالی ہے۔ ڈر سمجھائے کوئی پون ہے یا اگیا بیتالی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ بادل گرجے بجلی تڑپے دھک سے کلیجہ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بن میں گٹھا کی بیانک صورت کیسی کالی کالی ہے۔ بن یعنی جنگل میں، بن میں گھٹا کی بھیانک صورت کیسی کالی کالی ہے۔ یہ وہی کلام ہے ناظرین۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے۔ سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی۔ اعلیٰ حضرت نے وہ نقشہ کھینچا ہے کہ بندہ اکیلا ہو اور بادل بھی گرج رہے ہوں اور جناب کوئی پتا بھی کھڑک رہا ہو، دل بھی دھڑک رہا ہو، ایسی کیفیت ہے۔ اب اس کو اگر امیجن کریں تو اعلیٰ حضرت آج کے دور کے مطابق ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ کہیں ایمان کے ڈاکو گھوم رہے ہیں، کہیں عقیدے پر اٹیک کرنے والے گھوم رہے ہیں، کہیں حرام روزی لے کر لوگ گھوم رہے ہیں، ہمیں انوالو کرنا چاہتے ہیں برائیوں میں، اور ہمیں ایمان سلامت لے کر یہ زندگی کا جو جنگل ہے یہ پار کرنا ہے۔ بہت خوبصورت انداز میں اعلیٰ حضرت نے سمجھایا ہے، اور ایک جگہ فرماتے ہیں نا کہ سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے، تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی، تیری مت ہی نرالی ہے۔ جب تیرے پاس ایمان کا سونا ہے تو اب یہاں غفلت سے نہیں سونا بلکہ اس کو سنبھالنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جانا نصیب فرمائے۔ اب کریں گے اگلا سوال۔ کیا خوبصورت شعر ہے، انشاءاللہ نعت خواں بھی ہمیں سنائیں گے۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں۔ کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کہ جسم میں جان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ شرف کے قطعہ ہیں نسبتیں، وہ کرم کے سب سے قریب ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ شرف کے قطع ہے نسبتیں، وہ کرم کے سب سے قریب ہیں، کوئی کہہ دو یاس و امید سے وہ کہیں نہیں وہ کہاں نہیں۔ ہائے ہائے، کوئی کہہ دو یاس و امید سے وہ کہیں نہیں کہ کہاں نہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ گناہ مغفور دل روشن خن کا آنکھیں جگر ٹھنڈا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ مغفور دل روشن خنک آنکھیں جگر ٹھنڈا، تعال اللہ ماہ طیبہ عالم تیری طلعت کا۔ تعال اللہ ماہ طیبہ عالم تیری طلعت کا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جنا نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی۔ چٹکتا پھر کہاں گنجا کوئی باغ رسالت۔ ہائے ہائے، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ نعرہ کی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، نعرہ کی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت۔ یہ شعر بھی ختم
نبوت پر کیا کمال کا شعر ہے کہ نبی پاک جب دنیا میں تشریف لائیں. اب اس کو ایک باغ سے شاعر نے بڑی پیاری مثال دی, اعلیٰ حضرت کا غالباً شعر ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی, ایسا گلاب کھلا کہ اب کسی کا حسن جو ہے نا اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے, سبھی ماند پڑ گئے ہیں. تو اب کیسے کوئی جو ہے وہ غنچہ چٹکتا باغ رسالت میں, اب کسی اور نبی کی حاجت ہی نہیں, نہ کسی نبی نے آنا ہے. ہمارے آقا تشریف لائے اور بات پوری ہو گئی ہے, اور نبی پاک ہی سب سے آخری نبی ہے. سبحان اللہ. اب باری ہے اٹک والوں کی. دیکھا تھا خواب خار حرم اندلیب نے, کھٹکا کیا آنکھ میں شب بھر خیال گل. کھٹکا کیا ہے آنکھ میں شب بھر خیال گل, جواب درست دے دیا ہے. ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں, کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل. کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل, جواب درست دے دیا ہے. ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں, کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل. سبحان اللہ. جناب اب باری پھر اٹک والوں کی ہے. پناہ دامن دشت حرم میں چین آتا, پناہ دامن دشتے حرم میں چین آتا, نہ صبر دل کو غزال رمیدہ ہونا. کیا بات ہے, نہ صبر دل کو غزال رمیدہ ہونا تھا, جواب درست دے دیا ہے. یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں. ابس نہ اوروں کے آگے تپیدہ ہونا تھا. ابس نہ اوروں کے آگے تپیدہ ہونا تھا. جو میں اس شعر کا مطلب سمجھاؤں, بہرحال اعلیٰ حضرت کی تو کیا شان ہے, یعنی کیا خوبصورت بات سمجھ آ رہی ہے اس سے. یہ کیسے کھلتا, یہ کیسے پتا چلتا کہ نبی پاک کے سوا شفیع کوئی نہیں ہے, آپ کے سوا شفاعت کسی اور نے نہیں کرنی ہے. کہتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ کیسے پتا چلتا, جب تک دوسرے نبیوں کے پاس گئے نہیں, سب نے کہا اذهبوا الی غیری, ادھر سے کہیں اور جاؤ, کسی اور کے پاس جاؤ. تو پورا محشر گھوم کر جب نبی پاک کے پاس آئے گا تو پھر پتا چلے گا کہ شفیع کون ہے. اب ذرا سمجھیے شعر کو, کیا کہتے ہیں, یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں, ابس نہ اوروں کے آگے تپیدہ ہونا تھا. سب کے پاس گئے, بہت بڑا ٹریول کیا, اور جناب پریشان بھی ہوئے, مگر جب آقا کے پاس پہنچے اور آقا نے کیا کہا, انا لہا ہوگا, انا صاحبکم. اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ یہی انداز کہتے ہیں نا, خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ. جواب درست دے دیا ہے. یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں, یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں. ابس نہ اوروں کے آگے تپیدہ ہونا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چلیے اسی کلام کا ایک شعر ہے. ماشاءاللہ جی بختہ سن, پہلے ذرا میں ان سے سوال کر لوں اگر آپ کی آپ بھی اجازت. تیار رہیے گا. ٹھیک ہے. رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب. کیا خوبصورت شعر کہتے ہیں. اسی کلام کا مقطع ہے. میں نے کئی بار کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا جو مقطع ہوتا ہے نا, وہ تو کہتے ہیں نا عطر ہوتا ہے. سبحان اللہ. رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب. تو پیارے خود قصیدہ ہونا تھا. نہیں, تھوڑا سا ٹھیک کریں شعر. تو پیارے قیدے, قصیدہ ہونا تھا. نہیں پھر بھی ٹھیک نہیں ہے. چلیں اور کسی سے کوشش کی کہ آپ پورا پڑھ لیں. تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. ہاں, اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں, اے رضا اگر دل میں نبی پاک کے جلوے بسانے ہیں نا, تو یہ خودی ہے نا, جو میں یہ ہوں, میں یہ کرتا ہوں, تو اس سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہوگا. رہیدہ یعنی اس سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہوگا. قید خودی سے اپنے آپ کو, اپنے دل کو تکبر کی, حب جا کی قید سے رہا کرو,
اور پھر عاجزی کا پیکر بن جاؤ تو دل تمہارا بھی جلوہ گاہ حبیب بن جائے گا. رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب, تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. اللہ ہمارے دلوں میں بھی ہمیں عاجزی نصیب فرمائے اور اس دل کو نبی پاک کے جلووں سے جگمگا دے. رضا جو دل پرانی طرز یاد دلا دی اور حاجی مشتاق یاد دلا دیا آپ نے. ماشاءاللہ کیا خوبصورت یہ طرز پڑھتے تھے وہ. چلیں عز و جل 40 فرامین مصطفیٰ اور ان کی توضیح پر مشتمل کتاب فیضان چہل حدیث, اس میں 40 احادیث ہیں. نیت کی اہمیت, کامل ایمان والا کون, اور بخار کی برکتیں بھی ہوتی ہیں, یہ بھی ہے اور بھی بہت کچھ. یہ رسالہ ان کو تحفے میں دیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ 40 احادیث ہیں اس میں, یہ رسالے کو حاصل کیجئے, برکتیں لوٹیں. چلیں جناب ایک اور شعر سنتے ہیں. آسان پوچھوں یا مشکل پوچھوں؟ یہ جو آپ نے بھی کہا نا کہ یاد دلا دیے کسی ایک کلام کی, اس کلام سے شعر پوچھ لیں. ہاں میرے ذہن میں بھی یہ آ رہا تھا, مجھے طرز اتنا مزہ آ رہا تھا کہ میں نے کہا وہی کلام اسی طرز میں سنیں. چلیں اسی کلام کا پوچھ لیتے ہیں. ابھی ابھی تو چمن میں تھے چہ چہے ناگاہ. تھوڑا سا مشکل ہے لیکن کمال کا شعر ہے. چلیں ابھی ابھی تو چمن میں تھے چہ چہے ناگاہ. یہ درد کیسا اٹھا جس نے جی نڈھال کیا. ہے یہ درد کیسا اٹھا جس نے جی نڈھال کیا. یہ اعلیٰ حضرت کا وہ کلام ہے جس میں اعلیٰ حضرت نے مدینے سے واپسی پر, مدینے کی جدائی پر جو بڑا کمال کا کلام لکھا ہے. خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا, تمہارے کوچے سے رخصت کیا نہال کیا. وہ کیا خوبصورت تخیل ہے کہ ابھی ابھی تو چمن میں چہچہے سن رہا تھا, پھولوں کی مہک تھی, چڑیوں کی ایک خوبصورت آوازیں تھیں, اور اب یہ درد کیسا اٹھا کہ مدینے سے واپس جانا ہے, اب گھر جانا ہے. اب اس نے جی کو نڈھال کر دیا, وہ سارا سرور, وہ ساری کیفیت ختم ہو گئی ہے. اللہ مدینے پاک بار بار جانا بھی نصیب فرمائے اور مدینے کا سوز بھی, مدینے کا عشق بھی نصیب فرمائے. ابھی ابھی مدینہ کا ایک اور شعر سنا دیں. رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں, رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں. بدری منہ نے ہاتھ اٹھایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حمزہ رضا ہے. جی بیٹا. غفلت خاص رخصت قافلہ رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں, سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. چھوٹے سے منع کو بھی یاد ہے, اور کتنا پیارا شعر ہے کہ آپ تخیل کریں کہ قافلہ تیار ہے اور قافلہ کہہ رہا ہے چلے بھائی جلدی چلے, مدینے سے باہر جانا ہے. حضرت کہتے ہیں آقا کے قدموں میں سونے دو نا, کیوں مدینہ چھوڑنے کی باتیں کرتے ہو, سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. اللہ مدینہ ہمارا مسکن بنا دے, مدینہ پاک ہی ہمارا مدفن بنا دے. رخصت قافلہ
सुभान अल्लाह, माशा